کہ سب سے بہترین شخص کی پہچان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہے، جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اخلاق جس کے بہتر ہیں وہ سب سے بہترین ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ میں جا رہے تھے، راستے میں ایک کانٹے دار راستہ آ گیا اور وہاں تھوڑی دیر حضور محو استراحت ہوئے اور درخت کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکا دیا۔ ایک کافر نے دیکھا، ایک بدو نے دیکھا، اس نے کہا اچھا موقع ہے، آج یہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر وہ نیچے اترا، پہاڑی سے نیچے اترا اور تلوار کو ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد لہرا کے کہتا ہے محمد بتائیے آج میری تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تیرا محافظ ہے، اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، جو ہی حضور نے کہا میرا اللہ، تو ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے لہرا کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کافر کو کہتے ہیں اب تو بتا تجھے کون بچائے؟ تو عزیزان محتشم اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو تکتا ہے اور کبھی تلوار کو تکتا ہے اور کبھی چہرہ انوار تکتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بات کہتا ہے کہ محمد آپ کی طبیعت میں بدلہ نہیں ہے، آپ تو معافیاں دینے والے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ میں نے تجھے معاف کیا۔ تو یہ اخلاق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ تو دوستان گرامی قدر ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص انگور کا گچھا لے کے آیا۔ جب اس نے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا تو آپ نے ایک دانہ اٹھایا اور اس نے عرض کی آقا جی یہ میرا پہلا پھل تھا اور میں نے خاص آپ کے لیے چنا ہے۔ تو حضور نے اس چنے ہوئے پھل سے ایک دانہ اٹھایا، منہ میں ڈالا تو انگور کھٹے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انگور کھانے لگ پڑے۔ تو دوستان گرامی قدر صحابہ مانگتے رہے، طلب کرتے رہے، آرزو کرتے رہے، خواہش کرتے رہے آقا جی ہمیں بھی عطا کیجئے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں طلب کرنے کے بعد بھی صحابہ کو نہ ملا۔ تو دوستان گرامی قدر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنے پر بھی اپنے اصحاب کو نہیں دے رہے۔ تو اصحاب بڑے پریشان تھے، لیکن وہ کتنا خوش ہوا ہوگا جس نے یہ پھل حضور کے لیے خاص لے کے آئے تھے، وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ اور جب حضور نے سارے انگور کھا لیے تو دوستان گرامی قدر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے وہ چلے گئے اور دل ہی دل میں خوشی لے کے گئے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج میرے انگور اتنے پسند آ گئے کہ مانگنے پر بھی صحابہ کو نہیں دیے، کسی کو بھی عطا نہیں کیے، بڑے ہاتھ بڑے، لیکن حضور کو میرے انگور پسند آ گئے۔ آج میں قسمت کے عروج پر ہوں، آج میں قسمت کے عروج پر ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیجئے، قسمت کے عروج پر میں ہوں، میری قسمت، آج میں قسمت کا سکندر ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر وہ دل ہی دل میں خوشی لے کے باہر نکلے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ آپ مجھ سے انگور مانگتے رہے اور میں نے طلب کرنے کے بعد بھی آپ کو عطا نہیں کیا، آپ مانگتے رہے میں نے عطا نہیں کیا۔ تو اس میں ایک غرض تھی، ایک وجہ تھی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے انگور کا دانہ اٹھایا جو چن کے لایا تھا، میرے لیے پیار سے لایا تھا، محبت سے لایا تھا،
میں نے دانہ منہ میں ڈالا تو انگور کھٹے تھے، اگر میں آپ کو دیتا تو آپ نے کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کھائیے، انگور تو کھٹے ہیں۔ میری قسمت کا سودا، میری قسمت، میری بدقسمتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو چن کے لایا تھا، محبت سے لایا تھا اور سب سے بہترین پھل لایا تھا، لیکن میری محبت اور میری قسمت کا سودا تو عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ کتنی محبت سے لایا تھا اور کتنی الفت سے لایا تھا اور کتنے پیار سے لایا تھا۔ حضور فرماتے ہیں میں انگور تو کھٹے کھا سکتا ہوں پر کسی کا دل کھٹا نہیں ہوتا دیکھ سکتا۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں، یہ اخلاق حضور لے کے آئے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، جو کچھ ڈھیندا ہی ڈھا دے، پر بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا ہی۔ آؤ عزیزان محتشم یہ اخلاق حضور لے کے آئے اور یہ انداز اور یہ اسلوب زندگی حضور نے ہمیں بتایا کہ اپنے اخلاق بہتر رکھیے، ہر حال میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، تو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں، جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل مند مومن کی پہچان کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اکثر للموت ذکرہ، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، وآسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاقیس، اور جو موت کے بعد کی تیاری میں لگا رہتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو سدھارتا رہتا ہے، سنوارتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو سدھارتا رہتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ عقل مند مومن ہے۔ دوستان گرامی قدر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ذات اقدس، حضور فرماتے ہیں ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میری جان ہے، جب بھی میں آنکھ جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں پلکیں اکٹھی ہونے سے پہلے اللہ میری جان قبض نہ کر لے، اور میں جب بھی کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مجھے گمان گزرتا ہے کہ نگاہ نیچی کرنے سے پہلے اللہ میری جان قبض نہ کر لے، اور میں جب کوئی لقمہ ڈالتا ہوں تو مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوتا ہے کہ اسے پیٹ تک نہیں پہنچا سکوں گا اور اس سے نفع اندوز نہیں ہو سکوں گا، یعنی لقمے کا گلے سے پیٹ تک پہنچنے بھی اللہ موت واقعہ کر سکتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ممکن یہ ہے کہ وہ اسی لقمے کو اجل کا بہانہ بنا دے اور وہ لقمہ حلق میں اٹک جائے اور رک جائے تو اور موجب موت بن جائے۔ تو دوستان گرامی قدر حضور فرماتے ہیں یہ موت آنے والی ہے، ہر وقت جو اس کی تیاری میں رہتا ہے اور تگ و دو کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا رہتا ہے، سدھارتا رہتا ہے، تو دوستان گرامی قدر وہی عقل مند مومن ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت شداد بن اوس آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو حقیر جانے، اس کو گھٹیا جانے اور آخرت کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور تمنا اللہ پر لگائے، یعنی پیروی تو وہ نفس کی کرتا ہے، نفس کے پیچھے لگتا ہے، پانی میں دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے، دھوکہ دہیاں کرتا ہے اور کاروبار جھوٹ پر چلاتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے اور لوگوں سے دھوکہ دہیاں کرتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، تمنا کرتا ہے اور خواہش نفس کے لیے لوگوں کے حق غصب کرتا ہے، تو اللہ پاک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ عقل مند نہیں، عقل مند تو وہ ہے جو اپنی خواہشات نفس کو ٹھوکر مارتا ہے اور تمنا اللہ پر لگائے رکھتا ہے، وہ بے ایمانیاں نہیں کرتا، رادنیاں نہیں کرتا،
بے حیائیاں نہیں کرتا، ہر وقت اپنے آپ کو سنوارتا رہتا ہے کہ میں نے کل روز محشر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو اللہ میرے ہاتھوں سے بھی حساب لے گا، ہاتھوں سے بھی پوچھے گا، پاؤں بھی میرے خلاف بولیں گے، آنکھیں بھی میرے خلاف ہو جائیں گی، یہ کان بھی میرے خلاف بول اٹھیں گے، ہر چیز میرے خلاف بولے گی۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، جو بندہ اپنے نفس سے ہٹ کر اپنے رب کی رضا کی طرف رہے اور اللہ کو راضی کرتا رہے، اپنی خواہشات کو ٹھوکر مارے اور اپنے رب کی رضا میں زندگی بسر کرے، تو یہ عقل مند مومن ہے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کا ارشاد گرامی ہے، دنیا سے زہد اختیار کرنے والے اور آخرت سے رغبت کرنے والے، جن کا دھیان آخرت کی طرف رہتا ہے اور جو دنیا میں زہد و تقوی پر اپنے آپ کو رکھتے ہیں، ہر وقت پرہیزگاری میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کی خشیت میں اور خوف میں اور محبت میں وقت گزارتے ہیں، ہر وقت وہ اسی بات میں ڈرے رہتے ہیں کہیں ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو دوستان گرامی قدر، رغبت رکھنے کے لیے والوں کے لیے خوشخبری ہے، انہی لوگوں نے زمین اور اس کی خاک کو بستر بنایا ہوا ہے، وہ ہر وقت نرم بستر پر دھیان نہیں رکھتے، وہ ہر وقت اپنے رب کبریا کی بارگاہ میں جھکتے رہتے ہیں، اس کا پانی مشروب بنایا، قرآن اور دعا کو ذریعہ ہدایت بنایا۔ تو دوستان گرامی قدر آپ فرماتے ہیں جو آخرت اور زہد اختیار کرنے والے ہیں وہ خوشخبری پانے والے ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں آخرت کو یاد کرنے والے، حساب کے لیے عمل کرنے والے اور تھوڑے پر گزارا کرنے والے اور اللہ سے راضی ہونے والوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کو مبارک ہو کہ ان کا اللہ ان پر راضی ہے۔ واؤ دوستان گرامی قدر، آپ کا ایک قول مبارک ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں لوگو یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالحساب ہے، اور ایک قول کے مبارک قول ہے لوگو تم دنیا میں رہو پر دنیا تم میں نہ رہے، تم دنیا میں وقت گزارو پر دنیا تم میں نہ رہے، جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے تو خوب موج مستیاں کرتی ہے اور کبھی دانی کنارے کبھی بانی کنارے، کبھی آگے گھومتی ہے کبھی پیچھے گھومتی ہے، وہ گھومتی رہتی ہے موج مستیاں کرتی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، آپ فرماتے ہیں دنیا کو اپنے اندر نہ لو اور دنیا کو اپنے اندر نہ بسا لینا، ورنہ جس طرح کشتی پانی کو لے لے ڈوب جاتی ہے تم بھی غرق ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ دنیا میں نہ غرق ہونا، دنیا کو اپنے اندر نہ بٹھانا، بلکہ اپنے رب کی رضا کو، اپنے رب کی منشا کو، اپنے رب کی چاہت کو اور اپنے رب کی رضا کو اپنے دل میں بٹھائے رکھنا۔ تم دنیا میں بھی موج مستیاں کرو گے، آخرت بھی مقدر بلند ہوگا۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایسے شخص سے ناراض ہوں جس کو میں بالکل فارغ دیکھوں کہ ہر وقت کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے ایسے ہی گھومتا رہتا ہے، ایسے ہی رازنی کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کی عزتوں کو تکتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، برے افعال سے جڑا رہتا ہے، وہ ہر وقت دنیا کے کام کاج میں مشغول ہے اور نہ آخرت کے کام میں، وہ آخرت کے کام کو چھوڑ چکا ہے، وہ آخرت کو بھلا چکا ہے، ہر وقت دنیا میں مست ہے، دنیا میں غرق ہے اور دنیا کے لیے جیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ایسے شخص سے میں ناراض ہوں۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مومن خوب پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا اور اس کی وصیت ہمیشہ اس کے پہلو تلے رہتی ہے، وہ ہر وقت موت کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کا دھیان موت کی طرف رہتا ہے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں اگر موت کا ذکر میرے دل سے جدا ہو جائے تو مجھے خوف ہے کہ میرا دل فساد کا شکار ہوگا، میرا دل فساد کا شکار ہو جائے گا۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، فساد بپا ہو جائے گا اگر میرے دل سے موت جدا ہو جائے۔ آج ہم کیوں ریانی کا شکار ہیں، کیوں فحاشی کا شکار ہیں، کیوں بد کلامی کا شکار ہیں،
کیوں بد اخلاقی کا شکار ہیں؟ تو دوستان گرامی قدر اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے موت کو بھلا دیا۔ اگر موت یاد ہوتی تو باپ کو دھکے نہ پڑتے، اگر موت یاد ہوتی بہن کی حق پہ ڈاکے نہ ڈلتے، اگر موت یاد ہوتی تو صاحبان محتشم آج ہماری آنکھوں میں بے حیائی نہ ہوتی، اگر موت یاد ہوتی تو صاحبان محتشم ہماری زبان پہ جھوٹ نہ ہوتا، قسمیں اٹھا کے مال نہ بیچتے۔ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، یہ مال کا بیچنا، جھوٹ پر قسمیں اٹھا کر اور یہ آنکھوں میں بے حیائی کا آنا صرف موت کو بھلا دینے کا اثر ہے۔ آؤ عزیزان محتشم آج ہم ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم موت کو نہیں بھولیں گے۔ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس لوگ ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، تو دوستان گرامی قدر ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے، اے عمر ایک بات کہوں؟ آپ کہتے کہیے۔ کہا عمر اپنی موت کو نہ بھولنا، کبھی اپنی موت کو نہ بھولنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بھائی کام کرو گے؟ کہا جی۔ کہا یہی بات مجھے یاد کروا دینا، ہر روز مجھے موت یاد کروانا۔ عزیزان محتشم وہ بندہ آتا اور آپ کو موت یاد کرواتا، اس بات پر آپ اسے اجرت دیا کرتے، معاوضہ دیا کرتے کہ یہ بندہ میرا مخلص بندہ ہے، یہ مجھے موت یاد کرواتا ہے، یہ موت مجھے یاد کرواتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر جو مجھے موت یاد کرواتا ہے یہ میرا مخلص بندہ ہے، اس کو معاوضہ دیتے تو ایک دن کہنے لگ پڑے بھائی آپ تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کے اس بات پر وہ حیران ہو گئے، کیا میری جگہ کوئی اور آ گیا ہے؟ تو آپ کہتے ہاں۔ کہا کون ہے؟ اپنی داڑھی کا سفید بال پکڑ کے کہتے ہیں یہ مجھے یاد کرواتا ہے، اے عمر موت نہ بھولنا، موت کو یاد رکھنا، موت کو نہ بھلانا۔ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، جو بندہ موت یاد رکھتا ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فمن زوزیا عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیابی اسے ملے گی جو دوزخ سے بچ جائے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں، دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اس میں نہ ڈوب جانا۔ کامیابی دنیا سے محبت میں نہیں، دنیا کی رنگینیوں میں نہیں، دنیا کی لطافتوں میں نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اصلی کامیابی، حقیقی کامیابی تو اس بات میں ہے کہ بندہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ آج میں اور آپ گریبان میں جھانکیں، حضرت عمر تو اپنے سفید بال کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اب یہ مجھے یاد کرواتا ہے عمر اپنی موت نہ بھولنا، یہ دنیا آخر فانی ہے، یہ جان تو ایک دن جانی ہے، جو عمریں مفت گوائیں گا پھر آخر کو پچھتائیں گا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 بندوں پر اللہ قیامت والے دن بھی نظر رحمت نہیں کرے گا، قیامت والے دن بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کی طرف اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور ان میں ایک بندہ وہ ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، بے ایمانیاں نہیں چھوڑتا، بے حیائیاں نہیں چھوڑتا، بد کلامیاں نہیں چھوڑتا۔ تو دوستان گرامی قدر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرے گا، لیکن اس بوڑھے بندے پر جس نے بے حیائی میں گناہ میں وقت گزار رہا ہوگا اس پر اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا۔ تو حضرت میاں محمد بخش صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں، جیو مرد دلیرا، تیری دلیری پر قربان جاؤں۔ بوڑھا ہو چکا ہے، ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، آوازیں دیتی ہیں، اور تو کام کے بھی لائق نہیں رہا، پھر بھی بے ایمانیاں کر رہا ہے، پھر بھی بے حیائیاں کر رہا ہے، پھر بھی چلاکیاں کر رہا ہے، پھر بھی
कस्में उठा रहा है, तो तू बूढ़ा हो चुका है, लेकिन तू अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहा, तो जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह तुझ पर नजर रहमत नहीं करेगा। तो आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, जो बूढ़े बैठे हैं आज तक तौबा नसीब नहीं हुई, जवानों को भी ये खिताब है और बूढ़ों को भी, सभी के लिए ये बात है, आओ हम मिलकर अपने रब्बे किबरिया की बारगाह में तौबा करें और सच्ची तौबा करें। ये दुनिया से जो दिल लगा बैठे हैं और दुनिया के होके रह गए हैं और दुनिया की खातिर कट मरने पर तैयार हो जाते हैं, आओ अपने रब्बे किबरिया की बारगाह में सच्ची तौबा करें। हज़रत याह्या बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया मसरूफियत की जगह है और आखिरत घबराहट और खौफ की जगह है। बंदा हमेशा खौफ और मसरूफियत की कैफियत में रहता है, यहाँ तक कि उसके लिए हुक्म जारी हो जाए कि उसने जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, हज़रत याह्या बिन मुआज़ एक और मुकाम पे फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, तुझे क्या है कि तू खोई हुई चीज़ अफसोस पर अफसोस करता है, जबकि मौत कभी वापस नहीं लुटाती। और ये कि तुझे क्या है कि तू मौजूदा चीज़ पर बड़ा खुश हो रहा है, यानी तेरे पास जो है उस पर राज़ी हो रहा है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, जायदाद है और बड़े गुलाम है मेरे पास, और फौज है और आगे पीछे मेरे गाड़ियाँ हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस है, जायदादें हैं। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, तू इस पर इतराता है, खुश होता है, ये तो मिट जाने वाला है, ये तो ख़त्म होने वाला है, ये फना होने वाला है, ये गाड़ियाँ, ये बैंक बैलेंस, ये जायदादें, ये नौकर चाकर, ये फौज, ये सब कुछ फना होने वाला है। तुझे काम आने वाली है तो वो तेरे अमाल है। दोस्ताने ग्रामी कदर, अल्लाह पाक सूरह कैफ में इरशाद फरमाते हैं, अल मालो वल बनूना ज़ीनतुन हयात दुनिया, ये दुनिया की जीनत है, वल बाकियातु सालिहात, ये औलाद, ये माल दुनिया की जीनत है, ये दुनिया का हुस्न है, ये दुनिया का राज है, ये दुनिया की रौनक है, ये दुनिया की बहार है, ये दुनिया के लिए दुनिया की ज़बाइश है। सुन लो, ये औलाद, ये माल यहीं रह जाएगा, कोई भी काम आने वाले नहीं। आखिरत में अगर किसी चीज़ ने काम आना है, वल बाकियातुस सालिहात, वो तेरे नेक अमाल हैं, वो नेक अमाल हैं जो तेरे काम आएंगे। आओ अदीदाने मोहतशम, ज़हन नशीन कर लें, ज़हन नशीन कर लें, हमारे जो बाकी आखिरत में काम आने वाली चीज़ है वो अमल हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक सूरह सुमर में इरशाद फरमाते हैं, फ़नेमा अजरुल आमिलीन, तो बस अजर है अमल वालों के लिए। इकबाल कहते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल भी वो काम आएंगे जिनका तल्लक बिल मुस्तफ़ा होगा, जो हजूर से जुड़े हुए होंगे, जिनका तल्लक हजूर से होगा, और जो अमाल हजूर बताएंगे और जो अमाल हजूर ने करके दिखाए, जिन अमाल का तल्लक ताजदार रहमत से होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही आखिरत में कामयाब और कामरानी से हमकनार करेंगे। और जो तल्लक बिल मुस्तफ़ा ना रखते हों, जिनका तल्लक मुस्तफ़ा से जुड़ा ना हो, और जिन अमाल का तल्लक तेरी मर्जी हो, तेरी मनशा हो, तेरी रदा हो, वो अमाल कल को काम नहीं आएंगे। अल्लाह पाक सूरह हशर में इरशाद फरमाते हैं, मा अताकुमुर रसूल फखज़ुहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो भी मेरे मुस्तफ़ा दें ले लो और जिनसे मना कर दें रुक जाओ। तो कल को रोज़े क़यामत वही अमल काम आएंगे जिनका तल्लक बिल मुस्तफ़ा होगा, जो हजूर की मोहब्बत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रह कर किए जाएंगे, तो वही अमल काम आएंगे। तो आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, अल्लाह पाक सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस तुम्हारे लिए नमूना है। ये मैंने नमूने के तौर पे पेश किया है। तो ये नमूना है, अपने आप को संवारने की बात आए, सुधरने की बात आए तो किसी और सांचे में ना ढलना, मेरे महबूब के नमूने में ढल जाना, ये तुम्हारी कामयाबी है। आओ अदीदाने मोहतशम, हजूर फरमा रहे हैं, लोगों, अक्लमंद वो बंदा है जो अपनी मौत को नहीं भूलता और आखिरत की तैयारी में रहता है। हज़रत मोहम्मद बिन अलियान रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, दुनिया में ज़ाहिद जो ज़ोद इख्तियार करता है
زائد جو زود اختیار کرتا ہے آخرت میں رغبت کی کنجی ہے، اس کا دھیان آخرت کی طرف رہتا ہے، یہ آخرت کی طرف دھیان دلاتی ہے۔ جو بندہ دنیا میں اپنے آپ کو پارسا رکھتا ہے، نیک رکھتا ہے اور جھاڑ پھونک کرتا رہتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تجھے تیری عمر صرف ایک ہی بار ملی، پس تو اگر اسے کام میں صرف نہیں کرتا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو گزارتا نہیں، یہ ایک ہی بار موقع ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جب کل قیامت ہوگی اور گنہگاروں کو ایک اطراف عذاب سنایا جائے گا، وہ تڑپ تڑپ کے کہیں گے اے اللہ ایک بار موقع دے دے، ویسے ہی گزاریں گے جیسے تو چاہتا ہے، ایک دفعہ چانس دے دے، ایک موقع دے دے، اے اللہ اسی طرح گزاریں گے جس طرح تو چاہتا ہے۔ تو اللہ کہے گا نہیں، اب موقع ختم ہے، آج وقت ہے، آج وقت ہے، اس سے نفع حاصل کر لے، یہ دنیا کی زندگانی مٹنے والی ہے اور آخرت پیش آنے والی ہے۔ پھر اس کام میں لگ جا کہ ہر وقت تو آخرت کی فکر کر، دنیا کے نقصان کو نہ دیکھ، آخرت کی فکر کر، آخرت کے نقصان کی طرف دھیان کر۔ تو جو بندہ آخرت کی فکر میں لگ جائے گا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ عقل مند ہے۔ اور عزیزان محتشم، ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ بزرگ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو رو رہے تھے، لوگوں کا ہجوم تھا اور وہ بھی کھڑے تھے، رو رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ اور لوگ کہہ کے لگا رہے تھے وہ رو رہے تھے۔ کہا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آج وہ کہتا ہے آجا ارجع الی ربک، آجا اپنے رب کے پاس، آج وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں مانتے۔ اور ایک دن کسی نے دیکھا کہ آپ قبرستان کے پاس کھڑے ہیں، پھر آنسو بہا رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آج کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں آج یہ کہتے ہیں مان جا، وہ کہتا ہے وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر، کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت ختم ہو جائے، آج ابھی اسی وقت ہم توبہ کر کے اٹھیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے اٹھیں کہ یا اللہ آج سے پہلے جو ہو گیا وہ معاف فرما دے اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔